السلام علیکم، میں ہوں شیف سمیہ جمیل، سیبو گروپ کی ایڈمن اینڈ فاؤنڈر اینڈ سیلیبریٹی شیف۔ آپ سب لوگوں کو سیبو رمضان پاکستان میں خوش آمدید۔ ہر دن کی طرح ہم یہاں موجود ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے مسئلوں کا حل نکالنے کے لیے۔ آج کا ٹاپک بڑا زبردست ہے اور اسی ٹاپک کے ساتھ ہمارے پاس بہت ہی زبردست پینلسٹ موجود ہیں، عبدالغفار آغا صاحب، جن کو آپ لوگ ہر ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں۔ آج ایک سوال جو اٹھے گا وہ ہے آپ سب لوگوں کا سوال، اور وہ ہے پیاس۔ اپنی پیاس کو کیسے بجھائیں؟ 4 بجے کے بعد جو پیاس کا دورہ پڑتا ہے کہ اللہ یہ بہت مشکل وقت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں کریں گے۔ پیاس کا کیا سسٹم ہے؟ بیسکلی پیاز جو ہے وہ آقا صاحب بھی بتائیں گے تھوڑا سا، کیونکہ ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں نا، جو ہماری خوراک ہوتی ہے، بیسکلی وہی بہت بڑا جو ہے وہ کاز ہوتا ہے ہمیں پیاز لگنے کا۔ تو ہم یہ جانیں گے کہ ہم اس سے کیسے اس مسئلے کا حل نکالیں اور ہمیں پیاز بھی نہیں لگے اور بہت اسموتھ طریقے سے یہ روزہ ہمارا گزر جائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ پیاس یہ پیاس اصل میں پیاس تو روزے کا لازمی جز ہے نا۔ صبح جو 1 لیٹر پورا پانی پیتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے، پی لو، پیٹ پھٹ جا رہا ہوتا ہے، پھر پورے رات پورا سحری سے لے کر صبح 12 بجے تک جو باتھ روم کی دوڑ لگتی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں 2 چیزیں پیاس کی شدت کو کم کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ میں آپ کے ساتھ ایک پروگرام میں عرض کر چکا کہ ہمارے جسم کا نظام جو ہے اس کے اندر اسٹینڈ بائی سسٹمز لگے ہوئے۔ بالکل۔ اس پیاس کے سسٹم کو ہم نے کیسے اسٹیمولیٹ کرنا ہے، کیسے کنسنٹریٹ کر کے اس پیاس کی شدت کو کم کرنا ہے، یہ تو ایک پریکٹس ہے۔ ہمیں کھانے میں کیا لینا چاہیے کہ ہمیں پیاس کم سے کم لگے۔ بالکل۔ یہ بات بڑی عام طور پر کہی جاتی ہے کہ صبح سحری میں اگر دہی کا ایک پیالہ کھا لیا جائے تو پیاس کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ یہ تو بالکل طے بات ہے۔ اب اصل میں اب جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ رمضان جو ہے وہ ہمارے ہاں گرمیوں میں آ رہے ہیں۔ بالکل۔ اور بعض اوقات کچھ شدید گرمیوں میں آتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سال میں ہمارے ہاں ہیٹ ویو بھی آنے لگی ہے رمضانوں میں۔ بالکل، اور بہت سخت روزے ہوتے ہیں۔ بہت سخت روزے ہوتے ہیں۔ میری درخواست یہ ہے کہ ایک بات تو طے کر لیجئے کہ ایک تولیے کو پانی میں بھگا کر نکالیے، اسے نچوڑ لیجئے اور اس کو اپنی گردن اور سر پہ رکھ لیجئے، اور اگر کبھی باہر جانا ہو تو اس طرح جائیے تاکہ آپ کی جو دھوپ کی شدت ہے وہ نہ ہو، ہیٹ ویو آپ کو اثر نہ کرے اور پیاس کی شدت کم ہو جائے۔ صحیح۔ دوسری بات جو بہت اچھی ہے وہ یہ کہ آپ اپنے کھانے کے معمولات کو بہتر کیجیے۔ بات یہ ہے کہ پیاس تو لگے گی، بالکل، اس پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور اس کا یہ کرم میں آپ سے عرض کروں پیاس کے حوالے سے کہ پیاس کم کرنے کے لیے میں نے جس طرح ایک ٹوٹکا عرض کیا کہ صبح ناشتے سحری میں آپ جو ہے وہ دہی کا پیالہ لے لیں۔ میں ایک کہوہ آج بتاؤں گا، وہ کہوہ پی لیں تو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ پیاس کی شدت کم ہو جائے گی۔ لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پیاس کی شدت کے ساتھ اگر آپ روزے کے وقت سامنے افطار رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھنڈے پانی کا گلاس آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، شدید پیاس لگ رہی ہے، اور یہ انتظار ہے کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تب میں نے اپنے پیاس کو دور کرنا ہے، یہ دراصل بندگی کا وقت ہے۔ یہ دراصل اس شدت پیاس کو کنٹرول کرنے محض اللہ کے حکم کی خاطر ہے، تو لہٰذا وہ بندگی کا وقت ہے، اور وہ بندگی کا وقت جو ہے وہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس وقت کو ضائع نہ کریں، بالکل اس وقت کو ضائع نہ کریں، اور اپنے سامنے افطار رکھ کر بیٹھیں، ٹھنڈے پانی کا گلاس رکھ کر بیٹھیں، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعا کریں۔ ہمیں یقین ہے اللہ ہماری ضرور سنے گا۔ بالکل، بے شک۔ اور ایک چھوٹا سا ٹوٹکا عرض کرتا ہوں کہ 1 گرام ادرک، 1 گرام تقریباً چھوٹی الائچی، یعنی تقریباً 7 چھوٹی الائچیاں، ٹھیک ہے، اس میں 30 پتیاں پودینے کی ڈال دیں اگر، تو یہ بہترین کہوہ بن جائے گا۔ اگر اس کہوے کو صبح سحری میں استعمال کر لیا جائے تو یہ بہت اچھا ہے۔ زبردست۔ وہ لوگ جو اپنے گردے کو پیاس کی شدت کے حوالے سے محسوس کرتے ہیں کہ زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، ان لوگوں کے لیے عرض کروں کہ اب اس موسم میں آپ کو مل جائیں گے چھوٹے چھوٹے سے خربوزے۔ بالکل۔ یہ چھوٹے خربوزے کیمیکل فری ہیں، اور یہ اس علاقے سے آ رہے ہیں جہاں پر بلا سبب بارش ہو گئی ہے۔ اچھا۔
یعنی یہ کھوکھراپار اور عمرکوٹ کا جو علاقہ ہے یہ بالکل ڈرائی ایریا ہے، یہاں سے وہ خربوزے آ رہے ہیں اور یہ وہ خربوزے ہیں جو نعمت ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ان خربوزوں کا شیک بنا کر اگر آپ پی لیں، ان کو بہت اچھی طرح دھوئیں، چھلکے اور بیج سمیت اس کو بلینڈر کر دیں، خوب اچھی طرح بلینڈ کریں اور اس کے بعد اس کو چھان کر اس کا پانی اگر پی لیں تو آپ یقین کیجئے کہ پیاس نہیں لگے گی اور یہ گردے کو محفوظ رکھنے کے لیے بہترین دوا ہو۔ بہت بہت شکریہ آغا صاحب۔ یہ جو گردے کا، کیونکہ میرے فادر کو بھی یہی ایشو ہے گردے کا، تو اکثر میں دیکھتی ہوں کافی سارے لوگ اپنا گردہ پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پانی کی قلت ہو گئی اور پھر بڑا درد ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر 2-3 دن کے روزے جو ہیں وہ چھوڑنے کو بولتے ہیں، پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ پورے سال میں ایک ہی تو مہینہ ہوتا ہے، اس پہ بھی ہم بیمار ہو گئے۔ اور لیکن یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے، کیونکہ ہمیں غذا تو لینی ہے، لیکن اگر غذا اس حساب سے لی جائے جو ہماری ضرورت ہے تو پھر ہمارے لیے دوا سے بڑھ کے نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں حکمت ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اور آغا صاحب کو دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔